کی طرح پر ہو جاتی ہے۔ لہذا اس میں شریعت کے قانون کا احترام ہر مومن کو، ہر مسلم کو کرنا چاہیے۔ ہر مرد کو، ہر عورت کو شریعت کا قانون اپنانا چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنی منمانی یا ہمیں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا حکم نہیں چلانا چاہیے۔ جو اللہ کا قانون ہے وہ اٹل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو شریعت کے قابل بنائیں۔ شریعت کا قانون جسے اپنانا ہے وہ اپنائے، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کے قانون کو، شریعت کے قانون پر لازمی طور سے عمل کرے۔ اس کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمیں ہندوستان کا قانون ماننا ہی پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے۔ تو اگر ہم اسلام دھرم کو اب مانتے ہیں، اگر ہم اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں قرآن اور حدیث کی بات کو بھی ماننا ہی پڑے گا۔ اس میں کسی بھی تبدیلی کی یا ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جن عورتوں نے دستخط کیے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے پہ نہ کھڑے ہوں اور شریعت کے قانون کے آگے سر جھکائیں۔ جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے قانون کو بھی مانیں گے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی مانیں گے۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم اللہ رسول کی باتوں کو مانیں، شریعت کی باتوں کو مانیں، اور یہ شریعت کا قانون، اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی اور ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آج کا قانون نہیں ہے۔ 1450 برس سے مذہب اسلام چل رہا ہے، تمام دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں، اور 1450 برس سے پہلے سے بھی جو پیغمبر آتے رہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، اور جو پیغمبر آتے رہے، ہر دور میں مذہب اسلام رہا ہے۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ آج اس کے اندر کوئی تبدیلی کا مطالبہ کرنا یہ بالکل بیکار سی بات ہے۔ ہمیں اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا چاہیے، چونکہ ہم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پوری بائٹ ہو گئی، یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں وہی چیز آتی ہے بس، ہاں وہ جو میں کہ 100 دفعہ بھی طلاق دے دو، 100 دفعہ تو نہیں، 3 دفعہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی نشست میں، ایک ہی جھگڑے میں، ایک ہی دفعہ میں وہ طلاق ایک مانی جائے۔